فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے آقا کریم نے فرمایا کیا، من رآ سلطانا جائرا، جس کو کسی ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ مل گیا، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے۔ سود کو قرآن نے حرام کیا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف چلا جائے، شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلا جائے، جو سود کو حلال کرے، جو شراب کے گتھے کھلوائے، جو کتے پالنے کا شوق کرے، کتے کے مرنے پر تعزیتیں وصول کرے، جن کے دور حکمرانی میں مسجدوں کے بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگے، ان دو اداروں نے تو ایسا تنگ کر کے رکھ دیا ہے، گیس اور بجلی نے، مسجد کو بھی معافی نہیں۔ 20-20 ہزار گیس کا بل مسجد کا، کوئی 10 فیکٹریاں چلتی ہیں ہماری۔ فرمایا ناقص لعہد اللہ، ایسا ظالم جو اللہ سے کیے گئے معاہدے کو توڑے۔ وہ اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ جب یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنا نظام لائے، نظام قرآن کی بجائے اپنا نظام لائے، نظام مصطفیٰ کے بجائے جو اپنا نظام لائے، اور پھر فرمایا مخالفا لسنت رسول اللہ، جو وزیر اعظم بن کے، وزیر اعلیٰ بن کے، وزیر داخلہ بن کے سنت رسول کے خلاف کام کرنے لگ جائے۔ کسی کو ایسے ظالم بادشاہ کا اگر نفس میں اقتدار مل جائے، اور پھر فرمایا یأمر فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، لوگوں کو گناہوں کے کاموں کی رغبت دلائے۔ جی، اور وزیر صاحب جا کے سینماؤں کا افتتاح کریں، وزیر صاحب جا کے سینماؤں کا افتتاح کریں۔ جب اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے، ناجائز کام کرنے والے میدان میں آ جائیں، تو اس وقت ایسا بندہ جس کو یہ زمانہ ملے، یہ بادشاہی ملے، ایسے بادشاہ ملے، ایسے ووٹ مانگنے مل جائیں، اور یہ خاموش ہو کہ مسجد میں تسبیح پھیرنے بیٹھ جائے، میرا تو سیاست سے کوئی کام نہیں، حق نہ کہے۔ حضور نے فرمایا فلم یغیر علیہ، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، یہ نہ اپنے عمل کے ساتھ اس کی مذمت کرے، نہ زبان کے ساتھ اس کی مذمت کرے، خاموش بیٹھ جائے، بادشاہ کو جو چاہے کرتا رہے، ظالم ظلم کرتا رہے، اللہ کے حدود کو توڑتا رہے، اور یہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے۔ حضور نے فرمایا، امام حسین نے کہا تھا میدان کربلا میں، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، فرمایا یہ اللہ کو حق حاصل ہے کہ جہنم کے جس گڑھے میں اس ظالم حاکم کو ڈالے گا، اسی جگہ پہ اس ظالم کے خلاف بغاوت نہ کرنے والے ووٹر کو بھی ڈال دے گا۔ بس یہ ایک چیز تھی جس نے امام حسین کو نکالا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے آج مجھے اتنا کچھ بولنے پہ مجبور کیا۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، زبان تو میری آزاد ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، میری زبان تو آزاد ہے۔ بس آپ کو اتنا میرا عرض ہے، میں یہ نہیں کہتا کس کو ووٹ دیں، ایک مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ ووٹ دینے سے پہلے ان احادیث کو، ان آیات قرآنی کو مد نظر رکھیں، اہل لوگوں کے پاس امانت سپرد کریں، ظالموں کے خلاف بغاوت اور نفرت کا اعلان کریں، نہیں تو کل قیامت کے دن مارے جائیں گے، سزا میں سزائیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور ایک بات، آخری بات یہ کہ الیکشن کی رات، جب الیکشن کی رات ہوگی، اسی رات 27 رجب ہے،
ان کا اسلام سے دوری یہاں سے اندازہ لگائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، صدر مملکت کا، اسلام چیف اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا، انہوں نے یہ بھی نہ سوچا جاؤ تاریخ طے کر دو، یہ بھی نہ سوچا کون سی مقدس رات آ رہی ہے. آپ کو امتحان میں ڈال دیا کہ آپ جا کے الیکشن مہم چلائیں، پولنگ اسٹیشن کے انتظامات دیکھیں یا نبی کے معراج میں آ جائیں. آپ نے 27 شب بدھ اور جمعہ رات کی درمیانی شب الیکشن کی سب کام چھوڑ کے اللہ والی مسجد میں منعقدہ شب معراج کی محفل میں آ کے ان کو پیغام دینا ہے، ہم کسی کے نہیں، ہم اپنے مصطفیٰ کے ہیں. آئیں گے؟ آپ نہ آئیں تو میں کینسل کر دوں. آئیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.